وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ یہ آپ نے سورہ نساء کی 60 نمبر آیت بھیجی ہے اور اس کی تھوڑی تشریح کرنے کے لیے کہا ہے، اور ساتھ ہی یہ کوئی تفہیم القرآن سے اس کی تشریح بھی آپ نے لگائی ہے۔ آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ اے پیغمبر، کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو دعویٰ یہ کرتے ہیں کہ وہ اس کلام پر بھی ایمان لے آئے جو تم پر نازل کیا گیا، اور اس پر بھی جو تم سے پہلے نازل کیا گیا تھا، لیکن ان کی حالت یہ ہے کہ وہ اپنا مقدمہ فیصلے کے لیے طاغوت کے پاس لے کر جانا چاہتے ہیں، حالانکہ ان کو حکم یہ دیا گیا تھا کہ وہ اس کا کھل کر انکار کریں، اور شیطان چاہتا ہے کہ انہیں بھٹکا کر پرلے درجے کی گمراہی میں مبتلا کر دے۔ اس کے اوپر آپ نے ذرا روشنی ڈالنے کے لیے کہا ہے۔ دیکھیے، طاغوت ہر وہ چیز ہے جو بھی آپ کو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات سے ہٹائے اور اس کے بعد اپنی چلائے، چاہے وہ کوئی ادارہ ہو، وہ عدالت ہو، وہ کوئی کتاب ہو، کوئی تقریر ہو کسی کی، معاشرے کے رسم و رواج ہوں، کوئی بادشاہ ہو وقت کا، ہر وہ آواز جو اللہ کی بات کے مقابلے میں اٹھتی ہے وہ طاغوت کی آواز ہے۔ تو یہ ایک واقعہ پیش آ گیا تھا نبی علیہ السلام کے دور کے اندر، ایک یہودی اور ایک مسلمان جو منافق ٹائپ تھا، اس کے درمیان ایک جھگڑا پیدا ہوا، اور دونوں نے کہا کہ چلو اب یہ فیصلہ اب کرواتے ہیں۔ اسی یہودی نے کہا کہ یہ فیصلہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی تمہارے پیغمبر ہیں، تم نبی مانتے ہو ان کو، تو ان کے پاس لے کے جاتے ہیں تاکہ وہ فیصلہ کریں۔ تو کہتا ہے نہیں، وہ تمہارا جو بڑا سردار ہے نا کعب بن اشرف، اس کے پاس لے کے چلتے ہیں، کیونکہ وہ لوگ کعب بن اشرف ہو گیا یا دوسرے لوگ، وہ تو لگی لپٹی باتیں کرتے تھے، اور ان کو یعنی رشوت بھی دی جا سکتی تھی، اور وہ ظاہری بات ہے وہ حق کے مطابق تو فیصلہ نہیں کرتے تھے، حالات کے مطابق اور ڈنڈی مار کے فیصلہ کرتے تھے۔ تو ایسے موقع کے اوپر کہا گیا کہ دیکھو، یہ اپنا معاملات کا فیصلہ کس سے جا کے کراتے ہیں، حالانکہ اس سے تو کفر کرنے کا حکم دیا گیا تھا، جو اللہ کے راستے سے روکنے والے لوگ ہوں ان کا تو آپ نے کفر کرنا ہے۔ تو اس انداز سے یہ آیت نازل ہوئی تھی۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ آپ تفہیم القرآن سے مودودی صاحب کی تشریح بھی لاتے ہیں، تو مودودی صاحب صرف عدالتوں کے اوپر معاملہ کرتے ہیں، حالانکہ دینی معاملات کو دیکھا جائے تو مودودی صاحب نے جتنا اللہ کے دین کا مذاق اڑایا ہے اور رکاوٹ بنے، خاص کر عقیدے کے حوالے سے، شروع میں یہ انقلابی انداز سے دعوت اٹھانے کی کوشش کی ہے، اور اسی وجہ سے کتنے لوگ تھے، بڑے بڑے قابل لوگ ان کے ساتھ مل گئے تھے، جس طرح ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ جیسے آدمی بھی ان کے ساتھ مل گئے تھے، بعد میں امین حسن اصلاحی اور یہ ڈاکٹر اسرار اور کتنے بڑے بڑے نام آتے ہیں بیچ میں۔ لیکن جب مودودی صاحب نے جمہوریت کی طرف، اس غلاظت کی طرف اپنا رخ کیا اور فاطمہ جناح کا ساتھ دینے کے لیے آگے بڑھے اور اس مشرکانہ نظام کا حصہ بن گئے، اور وہ انقلابی انداز انہوں نے چھوڑ دیا، تو لوگوں نے ان کو بہت منع کیا۔ آخری جو ان کا اجتماع ہوا تھا ماچھی گوٹھ کے اندر، وہاں ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے کھڑے ہو کے برملا اعلان کیا تھا کہ دیکھو، یہ راستہ انہوں نے بدلی کر دیا ہے، انہوں نے اپنے آپ کو بالکل اب جمہوریت کی طرف لے گئے ہیں، تو اس کے لیے تو ہم اکٹھے نہیں ہوئے تھے، ہم تو اس دعوت کو لے کر اٹھے تھے کہ کوئی ہاتھ بھی ہمارے ساتھ نہ اٹھے، کوئی زبان بھی نہ ہو، لیکن دعوت کے اندر کوئی لچک نہیں ہوگی، اور توحید کی دعوت جس دور کے اندر، جس علاقے میں، جس ماحول میں اٹھتی ہے، چاہے وہ آزاد قوم ہو چاہے غلام قوم ہو، ایمان اور عقیدے کی دعوت پہلے دیجیے، اس پر لوگوں کو اکٹھا کیا جاتا ہے۔ تو آپ ابھی تھوڑے سے لوگ اکٹھے ہوئے تو آپ نے الیکشن میں حصہ لینے کے لیے آپ نے اعلان کر دیا، تو اس انداز سے اصل میں مودودی صاحب کی بربادی آئی ہے۔ پھر رسائل و مسائل اگر آپ اٹھا کر دیکھیں، ان کی جو سوال جواب کی ایک ان کی کتاب مرتب ہوئی ہے، حصہ اول، حصہ دوم، حصہ سوم، تو اس کے اندر آپ حصہ سوم کے اندر دیکھیں گے تو کیسے کیسے عقیدے کے اوپر سوالات بھی ان سے جب ہوتے تھے تو عوام کو خوش کرنے کے لیے انہوں نے ایسے حق اور باطل کو ملانے کا گویا حق ادا کر دیا۔ وفات النبی کے اوپر سوال کیا گیا کہ نبی علیہ السلام وفات پا گئے ہیں یا ابھی نہیں، تو کہنے لگے کہ اس بارے میں کوئی عقیدہ نہ رکھو، ہو سکتا تم وفات کا عقیدہ رکھ کے اگر اس کی تبلیغ کرو گے تو ہو سکتا قبر کے اندر حیات ہوں، اور اگر حیات کا عقیدہ رکھا تو ہو سکتا وفات پا چکے ہوں۔ سو دونوں رائے قائم۔ اسی طرح پکار کے معاملے میں جب سوال کیا گیا کہ یہ جو لوگ پکارتے ہیں قبر والوں کو،
یا بری کر کھری، یا محی الدین چشتی پار لگا دے کشتی، اور یا علی مدد، اس طرح کے پکارے لگاتے ہیں. تو اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ کہتے ہیں دو صورتیں. ایک تو یہ ہے کہ انسان چپکے دل کے اندر سے پکارے، تو یہ تو صحیح نہیں ہے، کیونکہ دل کا حال تو صرف اللہ جانتا ہے. تو یہ تو شرک ہو جائے گا، یعنی یہ تو صحیح نہیں، قرآن کے خلاف ہے. لیکن دوسری صورت یہ ہے کہ زور زور سے پکارے. تو زور زور سے پکارنے کی وجہ سے عقیدے میں خرابی لازم نہیں آتی ہے، لیکن یہ ہوا میں تیر چلانے کے برابر ہے، اندھیرے میں تیر چلانے کے برابر ہے. ہو سکتا ہے جس ہستی کو آپ پکار رہے ہیں وہ کہیں اور تشریف لے گئی ہو سکتا ہے تشریف فرما ہو، لیکن آپ ان کے درمیان اور اللہ کے درمیان ایک یعنی جو ہے رکاوٹ بن رہے ہیں، اور آپ ڈسٹرب کر رہے ہیں اس ماحول کو. اس تو اندازہ لگائیے اس کی اس طرح مت ماری گئی تھی، تو یہ خود طاغوت بنا ہے. تو چاہے ڈاکٹر اسرار ہو، اس کے بھی عبادت الوجود کے عقیدوں کو وہ بھی دفاع کرتا رہا، اور یہ چاہے اعلیٰ حضرت ہوں یا جتنے مسالک پائے جاتے ہیں دیوبندیوں کے، آپ ان کے عقیدے پڑھیں. عقیدہ نمبر 1، عقیدہ نمبر 2 عقائد علماء دیوبند پڑھیں، کتنا شرک ہے اس کے اندر. پھر یہ تبلیغی نصاب اٹھا کر دیکھیں، کتنے شرکیہ واقعات، حالانکہ کتنی بڑی جماعت بن گئی ہے، کتنے لوگ وقف کرتے ہیں اپنے آپ کو، کتنا مال بھی لگاتے ہیں، لیکن عقیدے کے اندر اس طرح خرابی ہے. تو اللہ کی کتاب کے مقابلے میں ان طاغوتوں کی بات کو مانتے ہیں. باقی صوفیوں کا سارا لٹریچر اٹھا کر دیکھیں، عبد القادر جیلانی، محی الدین چشتی، علی اجویری، مجدد ارسانی، شاہ ولی اللہ کا پورا خاندان، ایک سے ایک عجیب و غریب آپ کو فلسفے ملیں گے جو قرآن و حدیث کا راستہ روکتے ہیں. قرآن آیات بھی پیش کی انہوں نے، صحیح حدیث بھی پیش کی ہیں، لیکن اس سے غلط معنی لے کے، غلط استدلال کر کے انہوں نے کفر و شرک بھی پھیلایا ہے. تو یہ سارے اب طاغوت کی حیثیت اختیار کر گئے ہیں. اب یہ ایک نیا طاغوت آج کل، یہ بالکل لیٹسٹ ہمیں اللہ تعالیٰ نے ایک عالم دین گویا طاغوت بنتے اللہ تعالیٰ نے دکھایا کہ پہلے کس طرح ایمان عقیدے کی باتیں کیا کرتے تھے، لیکن ابھی 2017 کے اندر آ کے ان کے اندر ایسی یہ سجدہ تعظیمی کا شرک، اس کو قرآن سے ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اندازہ لگے قرآن کے مقابلے میں اپنے آپ کو لیں. جو بھی قرآن کی کوئی سوال پوچھتا کہتا ہے میری تفسیر پڑھو، دعوت القرآن پڑھو. بھائی قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ قرآن تو کہہ رہا ہے سارے انبیاء اللہ کو سجدہ کرتے تھے. سورہ مریم 58 نمبر آیت نص ہے اس سلسلے میں. پھر پورے قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے انبیاء کی دعوت پہ، حدیث کے اندر یہ ساری چیزیں آ گئیں. تو یہ قرآن و حدیث سے ہٹا کے اپنی بات منوائی اس نے ڈنڈے کے زور سے، نظم کے ڈنڈے کے زور سے. تو یہ طاغوت بنے ہیں. پھر چھوٹے چھوٹے طاغوت ہیں ان کے ساتھ جو مل گئے ہیں، اور یہ ایک پوری کابینہ ہے ان طاغوتوں کی. تو یہ معاملہ ہے میرے بھائی. تو یہ دین اسلام یہ تو بالکل سادہ دین ہے، ایمان عقیدہ بالکل ٹھیک ہونا چاہیے. اس کے بعد آہستہ آہستہ آپ دعوت دیں، ایک اجتماعیت اللہ قائم کرے گا، اور آہستہ آہستہ یہ دعوت آگے بڑھتی چلی جائے گی، اور اس کا زور، کفر شرک کا زور اللہ تعالیٰ توڑے گا. یہ معاملہ ہم نے کرنا بھائی. طاغوتوں کو کفر کرنا ایمان کا حصہ ہے، یہ نہیں کہ طاغوت کو اپنے امیر محترم کہنا شروع کر دو. کفر شرک پھیلائے، سجدہ تعظیمی کا اعلان کرے، یہ ہوا ہے سجدہ ریز ہو گیا پورا خاندان. اور اس طریقے سے انہوں نے کفر شرک جو دوسرے مسالک نے پھیلایا، بریلویوں نے، دیوبندیوں نے، اہل حدیثوں نے، سلفیوں نے بھی، سب اس میں ہیں. چاہے یہ جمہوری لوگ ہوں، یہ پارٹیاں ہیں، جمہوری نظام ہے، ووٹنگ سسٹم، یہ سارا طاغوتی نظام ہے، مشرکانہ نظام ہے. اس کا جو بھی حصہ بنے گا انہی کے ساتھ ان کو ہمیشہ کی آگ میں رہنا پڑے گا. تو بالکل ہم بالکل ڈنکی کی چوٹ اور اعلان کے ساتھ ان سارے طاغوتوں کا کفر کرتے ہیں. ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے. ہم اللہ کی کتاب کے مطابق ان کو کافر قرار دیتے ہیں. بالکل مشرک ہے جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے. جو کفر کرتا ہے وہ کافر ہے، جو منافقت کرتا ہے وہ منافق ہے. جو اللہ کی کتاب جس کی جو حیثیت بیان کرتی ہے وہی ماننی ہے، اور پھر اس پر جم جانا ہے.